ایک انسان جسے دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں لیکن ایک نعمت حاصل نہ ہو، ہدایت کی نعمت، تو یقین جانے اسے سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی کچھ حاصل نہ ہو۔ اور ایک وہ انسان ہے جسے دنیا کی بہت سی نعمتیں حاصل نہ ہو سکی لیکن اس کو صرف ایک نعمت حاصل ہو گئی، ہدایت کی نعمت، تو یقین جانے اسے بہت کچھ حاصل نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ حاصل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین کرام، قرآن مجید سب سے پہلے ایک نئی سیریز کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اور یہ اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم قرآن مجید کی ہدایت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو پھر تمام انسان ہدایت پر کیوں نہیں ہیں؟ اور پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سارے انسانوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف ان لوگوں کی بات کی جائے جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ سارے انسان قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، تو اگر بات کی جائے صرف اہل ایمان کی، صرف مسلمانوں کی، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے اہل ایمان جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایک ہدایت پر کیوں نہیں ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کیوں مسلمان جو ہیں وہ فرقوں کے اندر تقسیم ہیں؟ کیوں عقائد میں، نظریات میں، افکار میں اختلاف موجود ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہدایت حاصل ہونے کے بعد دنیا کے اندر جس کامیابی کی ضمانت قرآن مجید دیتا ہے وہ کامیابی اہل ایمان کو حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، قرآن مجید کی تعظیم کرتا ہے، قرآن مجید کی وہ ہدایت اسے حاصل کیوں نہیں ہوتی کہ جو اسے حاصل ہونی چاہیے، اور جس کے حاصل ہونے کے بعد اس کی انفرادی زندگی، اس کی گھر کی چار دیواری کے اندر اس کی زندگی، پھر اس کے خاندان کے اندر اس کی خاندانی زندگی، اس کی معاشرتی زندگی، پھر اسی طرح بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم کے، بحیثیت امت کے اہل ایمان کی زندگی میں ہدایت کے وہ ثمرات حاصل کیوں نہیں ہو رہے جو ثمرات ان سب کو حاصل ہوئے ہیں 15 صدیوں کے اندر، جنہوں نے قرآن مجید کی اس کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کی؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہاں آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم صرف ایک بات ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بات ہے ہدایت کی اہمیت کے تعلق سے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کی اہمیت کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسلمانوں کے اندر بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی موجود ہے جو قرآن مجید سے محبت تو کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعظیم تو کرتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہی نہیں قرآن مجید کا مقصد نزول کیا ہے، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کیسے کرنی ہے، قرآن مجید کی جو ہدایت ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ لہذا جب وہ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں تو اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اسی طرح جو ہے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیاں گزر رہی ہیں اور قرآن مجید کی اصل اور حقیقی ہدایت سے ہم محروم ہیں۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر جو اہمیت ہدایت کی ہونی چاہیے وہ اہمیت نہیں ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے۔ جس انسان کو بھی اللہ نے عقل و شعور کی نعمت دی ہے وہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اور بہت سے انسان حاصل کر رہے ہیں۔ پھر تمام اہل ایمان کے لیے تو اللہ نے اس کو ہدایت کے ساتھ رحمت بھی قرار دیا ہے، اس کو شفا بھی قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا ہدایت کے تعلق سے خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ صرف سورہ بقرہ کو اگر ہم لے لیں، قرآن مجید کو مکمل نہیں، قرآن مجید کی ایک سورہ بقرہ کو لے لیں تو کلمہ ہدا اور اس کے مشتقات کا ذکر اللہ رب العالمین نے صرف سورہ بقرہ میں 30 مقامات پر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے 50 اسباب صرف ایک سورت میں ایسے ذکر کیے ہیں کہ جن اسباب کو اختیار کر کر قرآن مجید کی ہدایت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کے ثمرات انسان کو اس کی ذاتی، معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں اسے حاصل ہونے چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے 20 امور ذکر کیے ہیں صرف ایک سورت میں، کہ جب تک ان 20 امور کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، ان سے اجتناب نہیں برتا جاتا، اس وقت تک قرآن مجید کی ہدایت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، قرآن مجید صرف ایک کتاب تبرک نہیں ہے
کہ ہم اس سے تبرک حاصل کریں۔ قرآن مجید کا جو مقصد نزول ہے وہ اس کی ہدایت ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو سب سے پہلی صفت ذکر کی ہے وہ ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید کی جتنی صفات ذکر کی گئیں ان میں سب سے اہم صفت ہدایت ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا میں جو ہمیں سب سے پہلی دعا سکھائی گئی وہ دعا بھی ہدایت کے تعلق سے ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو ہر مسلمان کے لیے کرنا واجب ہے، وہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جس کو اللہ نے عقل و شعور کی نعمت دی ہے، جو مسلمان ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں اللہ رب العالمین بہت سی ایسی باتیں ہیں، ایسے سوالات ہیں، ایسی حاجتیں ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا تھا۔ ہر حاجت، ہر سوال اللہ سے مانگا جاتا ہے، لیکن اللہ جس سوال کے مانگنے کا ہمیں حکم دیتا ہے وہ سوال ہدایت کے تعلق سے ہے۔ پھر دنیا ختم ہونے کے بعد جب جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو جنت میں پہنچنے کے بعد جس ایک نعمت کا وہ ذکر کریں گے اپنے جنت میں ہونے کے تعلق سے اور جنت میں جانے کے تعلق سے، وہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جنت یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ تمام تعریفات تیرے لیے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرمائی۔ اگر یہ نعمت تو ہمیں ہدایت کی عطا نہ فرماتا تو آج ہم یہاں جنت میں موجود نہ ہوتے، آج ہم بھی اہل جہنم میں سے ہوتے اور جہنم کے اندر ہم موجود ہوتے۔ اور ان سب کو سمرائز کرتے ہوئے اگر آخری بات جو کی جائے کہ ایک انسان جسے دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں، ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں، لیکن ایک نعمت حاصل نہ ہو، ہدایت کی نعمت، تو یقین جانے اسے سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ اور ایک وہ انسان ہے جسے دنیا کی بہت سی نعمتیں حاصل نہ ہو سکیں لیکن اس کو صرف ایک نعمت حاصل ہو گئی، ہدایت کی نعمت، تو یقین جانے اسے بہت کچھ حاصل نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ حاصل ہو گیا کہ اسے ہدایت مل گئی۔ لہذا آج کے اس کلپ میں میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہدایت کے تعلق سے قرآن مجید کی ہدایت کسے حاصل ہوتی ہے، وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کر کے قرآن مجید کی ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ کون سے امور ہیں کہ جب تک ان امور کو نہیں چھوڑا جاتا قرآن مجید کی جو اصل ہدایت ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان کا ذکر انشاءاللہ ہم آنے والی ایپیسوڈز میں کریں گے، لیکن یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کی نعمت کی اہمیت کو ہم سمجھیں کہ ہماری زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور جس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ تگ و دو کرنی ہے اور سب سے زیادہ محنت کرنی ہے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، تو وہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور اللہ رب العالمین ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔